ناظرین، آج بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آج مقابلہ ہو رہا ہے وزیر اعظم کا کہ کون بنے گا وزیر اعظم، اور آج ہو رہے ہیں انتخابات 2024 ہو رہے ہیں، اور میرے پس منظر میں جو آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت نظر آ رہی ہے، آج اس عمارت میں بیٹھنے والے امیدواروں کا فیصلہ ہونا ہے کہ کون امیدوار جیتے گا اور کون بازی ہارے گا۔ آج سابق وزرائے اعظم میدان میں اترے ہوئے ہیں، آج سابق وزرائے داخلہ میدان میں اترے ہوئے ہیں، آج سابق وزرائے دفاع میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے سیاستدان آج میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی میدان میں نہیں ہے اور جیل میں ہے تو وہ ہے عمران خان، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، سرپرست ہیں۔ وہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی جماعت جو ہے وہ میدان میں ہے، اور آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد آج میدان میں ہے۔ آج فیصلہ ہونا ہے کہ مستقبل کی حکومت کس کی بننی ہے۔ کیا آج شیر دھاڑ رہا ہے، یا پھر تیر جو ہے وہ چل رہا ہے، یا پھر آزاد امیدوار جو مختلف قسم کے نشانات کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے ہیں وہ میدان مارنے جا رہے ہیں، یا پھر سعد رضوی کی کرین جو ہے وہ چلنے والی ہے، یا پھر مولانا فضل الرحمان کی کتاب کھلنے والی ہے۔ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے؟ کیا آفتاب شیرپاؤ کا چراغ جو ہے وہ جلے گا، یا پھر عوامی نیشنل پارٹی کی لالٹین چلے گی؟ یہ تمام فیصلے آج ہونے ہیں۔ آج ہو رہا ہے بڑا مارکا، آج ہو رہا ہے الیکشن 2024، اور آج فیصلہ ہو رہا ہے کہ مستقبل کا وزیر اعظم کون ہوگا اور مستقبل کی حکمران جماعت کون ہوگی۔ اب تک کے جو تخمینے لگائے گئے، اب تک کی جو اطلاعات سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 100 کے قریب نشستیں جیتے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ تقریباً 50 سے 55 سیٹیں جیت سکتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تقریباً 15 نشستیں وہ جیت سکتے ہیں، اور ایم کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 14-15 نشستیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہوگی۔ اگر اسے شہر کراچی میں ٹف ٹائم نہ دیا تو پھر ایم جو ہے وہ اپنی نشستیں نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن فوکس آج کراچی میں صرف ایم نہیں ہے، بلکہ ٹی ایل پی بھی وہاں پر ایک مضبوط قوت بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اپنی پنجہ آزمائی وہاں پر کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو اول روز سے کراچی کو اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ وہاں سے زیادہ نشستیں جیتی جائیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آج ووٹرز اپنا حق رائے دہی کیسے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ ضرور پریشان کر سکتا ہے اس تمام صورتحال میں۔ اگر ووٹر کی ایک بڑی تعداد نکل آتی ہے، اور اگر آزاد امیدوار ایک بڑی تعداد میں جیت جاتے ہیں، تو پھر فیصلہ جو ہے وہ آزاد امیدوار کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھنا ہوگا کہ آزاد امیدوار کیا عمران خان کی لیگیسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں کس کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ سابق صدر آصف علی زرداری کا کام جو ہے وہ الیکشن کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے انہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ابھی تک تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ مستقبل میں کوئی اتحاد نہیں ہوگا، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی تنقید کے جو تیر ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک مہربان دوست جو ہیں ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ وہ ہمارے ساتھ خود حکومت کا حصہ رہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکمت عملی الیکشن کے بعد کیا بنتی ہے۔ آیا یہ روایتی حریف جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی جنگ ہوتی ہے، یا پھر وہ سیاست ہوگی جو پھر 2013 کے بعد ہوئی تھی، جسے فرینڈلی اپوزیشن کہا جاتا ہے، اور خورشید شاہ جب اپوزیشن لیڈر بنے تھے۔ لیکن اس مرتبہ اپوزیشن لیڈر اگر بنتے ہیں تو وہ بلاول بھٹو زرداری بنیں گے، اور امکان اگر میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوگی، اور اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر سادہ اکثریت نہیں ملتی مسلم لیگ نون کو، اور وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ آتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں،
تو پھر کیا مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ پھر وزیر اعظم نواز شریف نہیں بلکہ شہباز شریف ہوں گے۔ امکان یہی ظاہر ہے کہ اگر سادہ اکثریت نہیں ملتی تو پھر نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے، پھر وزیر اعظم یا شہباز شریف بنیں گے یا پھر ان کی مشاورت سے کسی اور شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ لیکن اگر آزاد ارکان کی ایک بڑی تعداد آ جاتی ہے اور آصف علی زرداری ان کے ساتھ مفاہمت کر لیتے ہیں، کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن سکتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو پھر وزیر اعظم ڈیفینیٹلی بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ اب فیصلہ آج ہونا ہے، البتہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے، جو صورتحال اب تک ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق تو پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتنے جا رہی ہے اور سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی مات نہیں دے سکتا۔ خیبر پختونخوا البتہ بہت مشکل ہے، وہاں پر تحریک انصاف کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں، وہاں پر آزاد امیدواروں کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال سیکیورٹی کی وجہ سے بہت پریشان کن ہے، لیکن وہاں پر بھی مقابلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے بی این پی میں اور جے یو آئی میں۔ کہیں کہیں مقابلہ جو ہے وہاں پر جے یو آئی اور دیگر قوم پرست جماعتوں میں بھی ہو رہا ہے، لیکن پختونخوا میت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کر رہی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان پشین سے بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ ان دو بڑی نشستوں سے الیکشن میں موجود ہیں، اور دوسری طرف بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر سرفراز بگٹی جو ہے وہ بھی میدان میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا فیصلہ کیا آتا ہے، خیبر پختونخوا کا فیصلہ کیا آتا ہے، اور پنجاب اور سندھ کے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا سرپرائز مل جائے، اور ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جو صورتحال بنیں گی اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔